Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 10th. I am your Pakistan studies teacher and today our topic is agricultural reforms during Zulfikar Ali Bhutto era. Page number 7 of your book, Agricultural Reforms. Zari Islahat. Agriculture is a profession of a majority of population in Pakistan. To save the farmers from exploitation, Bhutto's government announced the following agricultural reforms. زراعت جو ہے وہ پاکستان کی اکثریتی آبادی کا پیشہ ہے، یعنی پاکستان میں جو زیادہ تر لوگ ہیں وہ زراعت کا پیشہ جو ہے وہ اپناتے ہیں۔ ٹو سیو دا فارمر فرام ایکسپلوٹیشن، بھٹوز گورنمنٹ اناؤنس دا ایگریکلچرل ریفارمز۔ کسانوں کو استحصال اور ناانصافیوں سے بچانے کے لیے بھٹو کی حکومت جو تھی اس نے کچھ زرعی اصلاحات جو ہے وہ اناؤنس کی، جو کہ یہ ہیں۔ نمبر 1، the limit of land ownership irrigated by canals was fixed up to 150 acres and land irrigated by natural rains was up to 300 acres. The land beyond these limits was confiscated and distributed among farmers and peasants. By March 1976, 1.5 million acres of land was distributed to the farmers. اب جو لینڈ کی جو حد مقرر کی گئی ہے ان اصلاحات کے تحت وہ یہ تھی کہ 150 ایکڑ رقبہ جو ہے وہ رقبہ جو کہ نہری پانی سے سیراب ہوتا ہے، اور 300 ایکڑ وہ رقبہ جو کہ بارانی کہلاتا ہے یا بارشوں سے، قدرتی بارشوں سے جو علاقہ سیراب ہوتا ہے وہ رکھا جا سکتا ہے۔ یعنی کوئی بھی لینڈ لارڈ جو ہے وہ کتنی زمین کا مالک ہو سکتا ہے، کتنی ملکیت رکھ سکتا ہے؟ 150 ایکڑ وہ لینڈ جو کہ نہری پانی سے سیراب ہوتی ہے، اور 300 ایکڑ وہ زمین جو کہ قدرتی ذرائع سے یعنی بارش وغیرہ سے سیراب ہوتی ہے۔ اور اس سے زیادہ زمین جو کوئی رکھے گا وہ اتحال لی جائے گی اور اس کو کسانوں اور جو مزارع ہیں ان کے درمیان تقسیم کر دیا جائے گا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ 1976 تک 1.5 ملین ایکڑ زمین جو تھی وہ اس طرح سے زائد زمین کے لینڈ لارڈ سے، جاگیرداروں سے زمین لے کے کسانوں میں تقسیم کی گئی۔ نمبر 2، the land purchased by government servant during their services of 2 years after their retirement was limited up to 100 acres. The surplus land would be taken over by the government. The army officers were exempted from this policy. اور گورنمنٹ جو ہے جو زمین سرکاری ملازمین اپنی سروس کے 2 سال کے بعد لیتے ہیں، خریدتے ہیں، اس کی جو حد ہے وہ 100 ایکڑ جو ہے وہ مقرر کی گئی، اور اس سے زیادہ جو لینڈ ہے وہ حکومت جو ہے اس کا کنٹرول حکومت لے لے گی۔ اور لیکن یہ پالیسی جو ہے یہ آرمی آفیسر جو فوجی افسران تھے ان کے اوپر لاگو نہیں ہوگی۔ نمبر 3، no one except from educational institution was allowed to cross this limit. اور یہ جو اوپر حد بتائی گئی ہے اس حد سے زیادہ کوئی بھی جو ہے زمین نہیں رکھ سکتا، سوائے جو ہے وہ اگر کسی کے پاس کوئی تعلیمی منصوبہ ہے یا کوئی تعلیمی ادارے کے لیے اگر کوئی زمین مختص کی جاتی ہے، اس کے علاوہ آپ اس حد سے زیادہ لینڈ نہیں رکھ سکتے۔ نمبر 4، only landlords would pay the land and water tax. The peasants would be exempted from it. صرف جو زمیندار تھے وہ جو ہے پانی اور زمین کا جو ٹیکس ہے وہ دیں گے، جو مزارع ہیں ان کو زمین کا جو ٹیکس ہے اس سے ایگزیمپٹ کر دیا گیا، اسے نکال دیا گیا۔ نو ایکسٹرا لینڈ واز الاؤڈ فار لائف اسٹاک فارم، اسٹیبلز اینڈ گارڈن۔ کوئی بھی زائد زمین جو ہے وہ لائف اسٹاک کے لیے یا مختلف فارم ہاؤسز کے لیے یا اسٹیبلز کے لیے یا باغات کے لیے اس کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ نمبر 6، آل ہنٹنگ گراؤنڈ ایکسیپٹ فار دوز ود دا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ور ٹیکن اوور بائی دا گورنمنٹ۔ جتنے بھی شکار کے لیے مختص کیے ہوئے میدان تھے وہ گورنمنٹ نے لے لیے، سوائے اس کے جن کا کوئی تاریخی جو تھا پس منظر تھا۔ نمبر 7، the landlord were not allowed to evict the peasants one-sidedly. اور کسی بھی زمیندار کو یہ اختیار حاصل نہیں تھا کہ وہ مزاروں کو بغیر کسی وجہ کے جو ہے وہ نکال دیں۔ only those peasants could be evicted who did not give apportionments or violated the rules. صرف ان مزاروں کو جو زمیندار نکال سکتے تھے جو کہ الاٹ کی زمین کو واپس نہیں کرتے یا پھر جو رولز تھے
ان کو وائلیٹ کرتے تھے, ان کی خلاف ورزی کرتے تھے. نمبر 8, فریگمنٹس آف لینڈ ور کمبائنڈ انڈر اے نیو اسکیم اینڈ کنسولیڈیشن آف لینڈ. زمین کے جو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے تھے ان کو اس اسکیم کے تحت جو ہے, جو کہ لینڈ کو زمین کے لیے, زمین کی کنسولیڈیشن کے لیے, اس کو میں استحکام لانے کے لیے ایک اسکیم جو لانچ کی گئی, اس کے تحت زمین کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو کمبائن کر دیا گیا, ان کو اکٹھا کر دیا گیا. نمبر 9, فائنینشیل ایڈ واز گیون ٹو انجمن امداد بامی ٹو سپورٹ میکنائز فارمنگ ان پاکستان اینڈ اٹس سروسز اینڈ ورک ور ریکگنائز. انجمن امداد بامی جو تھی, جو کہ ایک تنظیم تھی جو کہ پاکستان کی فارمنگ کے لیے اور پاکستان کے فارمرز کے لیے تھی, اس کو جو ہے مالی امداد گورنمنٹ کی طرف سے دینے کا فیصلہ کیا گیا. اس کی سروسز کو, اس کے کام کو حکومتی سطح پر پہچانا گیا, تسلیم کیا گیا. نمبر 10, فار دا پرچیز آف ایگریکلچر مشینری لائک ٹریکٹرز لونز ور گرانٹیڈ ٹو دا فارمرز اینڈ لینڈ لارڈز آن ایزی انسٹالمنٹ. اسی طرح سے زرعی شعبے کے لیے جو مشینری درکار ہوتی ہے, جس طرح سے ٹریکٹرز وغیرہ ہیں, ان کو لینے کے لیے, خریدنے کے لیے کسانوں زمینداروں کو آسان اقساط کے اوپر جو ہے حکومت نے قرضے دینے کا فیصلہ کیا. تو یہ بچوں پیج نمبر 7 ہے, اس میں آپ نے ایگریکلچر ریفارمز پڑھی ہیں. اس کے بعد نیکسٹ آپ کا جو ٹاپک آ رہا ہے وہ پیج نمبر 8 ہے, اور اس میں ہم امپیکٹ دیکھیں گے, امپیکٹس آف نیشنلائزیشن آن انڈسٹری, ایجوکیشن, کامرس اینڈ ٹریڈ. آج کے لیسن میں ہم انڈسٹری کے اوپر جو نیشنلائزیشن پالیسی تھی ذوالفقار علی بھٹو کی, اس کا امپیکٹ دیکھیں گے, پازیٹیو امپیکٹس بھی اور نیگیٹو امپیکٹس. پہلے سب سے ہم انڈسٹریل سیکٹر کو دیکھتے ہیں. Here are the positive and negative impacts of nationalization of industry. جو حکومت نے انڈسٹریز جو ہے ریاست کے کنٹرول میں لینے کا فیصلہ کیا تھا, اس کے مثبت اور جو منفی اثرات تھے وہ کیا تھے, وہ ہم دیکھتے ہیں. پہلے ہم پازیٹیو امپیکٹس دیکھتے ہیں. نمبر 1, ڈیو ٹو دا labor reforms of 1972, the exploitation of the laborers was ended, their salaries and other benefits were increased. جو حکومت نے ریفارمز کی تھی اور لیبر ریفارمز اناؤنس کی تھی انڈسٹریز میں, اس کے تحت فائدہ یہ ہوا کہ جو مزدوروں کا, ورکرز کا جو استحصال تھا وہ ختم ہوا, اور جو ان کی تنخواہیں تھیں اور جو ان کے لیے سہولتیں تھیں مختلف طرح کی, ان میں اضافہ ہوا. نمبر 2, دا انڈسٹریل انسٹیٹیوشن began to pay all duties and taxes to the government which increased the national income and the country advanced towards progress. اسی طرح سے جو صنعتیں تھیں, جو صنعتی ادارے تھے, انہوں نے گورنمنٹ کو ہر طرح کے ٹیکسز جو تھے وہ ادا کرنے شروع کر دیے, جس وجہ سے ملکی جو آمدنی تھی اس میں اضافہ ہوا اور ملک ترقی کی جانب جو ہے وہ گامزن ہوا. نمبر 3, the mill owners showed better attitude with the laborers, strikes were gradually decreased. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو مل مالکان تھے, ان کا جو رویے تھے مزدوروں کے اپنے ورکرز کے ساتھ, وہ بہتر ہوئے, اور اس طرح سے جو ان کے احتجاج, جو اسٹرائکس تھی وہ کم ہوئی. نمبر 4, the hold of 22 families in the industrial circle ended and the capitalist class was discouraged. پھر ہم دیکھتے ہیں جو 22 خاندان تھے جن کا ہمارے صنعتوں کے اوپر جن کا ہولڈ تھا, جن کا قبضہ تھا, وہ کم ہوا, وہ ختم ہوا, اور جو کیپٹلسٹ کلاس تھی, یعنی جو سرمایہ دارانہ جو ہمارے ملک کی کلاس تھی, اس کی جو ہے وہ اس کی حوصلہ افزائی نہیں ہوئی. نمبر 5, the control over the industrial units helped the government to maintain the prices of the industrial goods. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ انڈسٹریل یونٹس کے اوپر جو گورنمنٹ کا کنٹرول تھا, جو حکومت کا کنٹرول تھا, اس کی وجہ سے جو پرائسز تھی مختلف چیزوں کی, ان میں جو ہے وہ استحکام آیا. تو یہ پازیٹیو امپیکٹ تھے. یعنی پازیٹیو امپیکٹس میں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ جو لیبررز کا استحصال تھا, جو ورکرز کے ساتھ, جو مزدوروں کے ساتھ جو ناانصافیاں ہو رہی تھی, وہ ختم ہوئی, اور ان کی تنخواہوں اور ان کی جو سہولتیں تھیں ان کے اندر اضافہ ہوا. پھر جو صنعتی ادارے تھے, انہوں نے اپنے تمام ٹیکس حکومت کو بروقت جو ہے وہ ادا کرنا شروع کیے, اور اس سے حکومتی آمدنی میں اضافہ ہوا. اس کے علاوہ جو مل مالکان تھے, ان کا رویہ جو تھا اپنے مزدوروں کے ساتھ وہ بہتر ہوا. کیپٹلسٹ فیملی جو تھی, ان کا ہولڈ ہم دیکھتے ہیں انڈسٹریل سرکل پہ, وہ ختم ہوا, اور گورنمنٹ کے انڈسٹریل یونٹس کنٹرول میں لینے سے جو پرائسز تھی مختلف گوڈز کی, مختلف سامان کی, مختلف اشیاء کی, ان میں استحکام آیا. اب ہم نیگیٹو امپیکٹس دیکھتے ہیں.
Number one, since the industries came under government control, the capitalist set up only few industries in Pakistan, due to which the industrial development slowed down. By taking the control of industrial unit, the government expenditure increased tremendously. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب سے انڈسٹریز جو ہے وہ حکومت نے لیے، جتنے بھی سرمایہ دار تھے انہوں نے بہت ہی کم صنعتیں جو ہیں وہ پاکستان میں جو ہے وہ اسٹیبلش کی ہیں، جس کی وجہ سے جو صنعتی ترقی ہے ملک میں اس کا عمل جو ہے وہ سلو ہوا ہے۔ اس کے علاوہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو حکومت کے اخراجات ہیں انڈسٹریل سیکٹر میں وہ زیادہ ہمیں بڑھتے ہوئے دکھائی دیے۔ نمبر 2، the labor union took advantage of the political freedom and went on strike and demonstration frequently for seeking increase in benefits, which greatly affected the performance of the units۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ نے جو فریڈم اور جو رائٹس ان کو دیے تھے لیبررز کو، اور ان کی بینیفٹ کے لیے جو کام کیا تھا اس کا انہوں نے ناجائز استعمال کیا، اور جو مزدور یونین تھی انہوں نے آئے دن جو ہے وہ احتجاج جو ہے اور جلسے جلوس جو ہے وہ نکالنے شروع کر دیے، جس کی وجہ سے مطلب وہ اپنی پے کے بڑھانے کے لیے اور مختلف سہولتوں کا مطالبہ کرتے، اور اس سے ان کی جو پرفارمنس تھی یونٹس کے اندر، جو ان کا کام تھا وہ بری طرح سے متاثر ہوا، یعنی ان کا کام جو تھا وہ وہیں رک گیا، اور انہوں نے اپنی انرجیز تھی وہ اپنی سیلریز اور اپنے لیے جو ڈفرینٹ فیسلٹیز تھی ان کے انکریز کی طرف لگا دی۔ Number 3, political appointments of the laborers were made in the industrial unit for nothing, who were interested more in benefits than in work, so the speed of work became slow gradually۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کچھ سیاسی بھرتیاں جو ہے مزدوروں کی وہ صنعتی اداروں کے اندر ہوئی، اور یہ جو لیبررز تھے انہوں نے کام کی بجائے جو ہے وہ زیادہ تر اپنے مفاد کا سوچا، اور اس طرح سے جو صنعتی ترقی تھی وہ آہستہ ہوئی۔ نمبر 4، the salaried staff did not shoulder their responsibility seriously, which promoted corruption in the country۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو تنخواہ دار طبقہ تھا ہمارا، اس نے اپنی جو ذمہ داریاں تھیں وہ پوری طرح سے محسوس نہیں کی، وہ اٹھائی نہیں نا، اور اس طرح سے ملک کے اندر جو تھی وہ کرپشن جو ہے وہ بڑھی۔ نمبر 5، ڈیو ٹو دا گورنمنٹ کنٹرول مینی لو پروڈکشن یونٹس آر آلسو رننگ وچ انکریز دا برڈن آن دا نیشنل ٹریجری۔ پھر ہم دیکھتے ہیں گورنمنٹ کے کنٹرول میں لینے سے سارے صنعتی یونٹ کیا ہوا کہ ایسے صنعتی یونٹس جو کہ بہت ہی کم پیداوار دیتے تھے ان کو بھی گورنمنٹ چلا رہی تھی، اور یہ قومی خزانے کے اوپر ایک بوجھ تھا۔ تو یہ کچھ پازیٹیو اور نیگیٹو امپیکٹس تھے جو کہ نیشنلائزیشن کے ہم نے دیکھے انڈسٹریل سیکٹر کے اوپر۔ تو آج کے ٹاپک میں ہم نے ایگریکلچر ریفارمز اور انڈسٹریل سیکٹر کی جو نیشنلائزیشن تھی اس کے پازیٹیو اور نیگیٹو امپیکٹ دیکھے۔ دوبارہ سے انہی 2 پیجز کو ریڈ کریں، اور اس میں سے آپ نے 2 کوشچن کرنے ہیں۔ ایک کوشچن ہے رائٹ فیو ایگریکلچر ریفارمز، یا بلکہ آپ اس کو اس طرح سے کریں رائٹ اینی 3 ایگریکلچر ریفارمز، اور اس میں ٹوٹل 10 ہے آپ کی بک میں، اور اس میں سے آپ نے کوئی سی 3 جو ہے وہ لکھنی ہے اپنی نیٹ کاپی کے اوپر فرام پیج نمبر 7 سے۔ اسی طرح سے پیج 8 سے جو آپ نے کوشچن کرنا ہے رائٹ 2 پازیٹیو اینڈ 2 نیگیٹو امپیکٹس آف انڈسٹریل سیکٹر نیشنلائزیشن۔ ٹھیک ہے، جو انڈسٹریل سیکٹر کی نیشنلائزیشن ہوئی اس کے 2 آپ نے پازیٹیو اور 2 نیگیٹو امپیکٹس لکھنے ہیں۔ یہ بھی 5 ہیں دونوں، اور ان میں سے آپ نے کوئی سے 2 جو ہیں وہ لکھنے ہیں فرام پیج نمبر 8۔ یہ 2 کوشچن آپ اپنی نیٹ نوٹ بکس کے اوپر کریں اور انہیں لرن کریں۔ ٹاپک از امپیکٹ آف نیشنلائزیشن آن ایجوکیشن، کامرس اینڈ ٹریڈ۔ وی اسٹارٹ اوور لیسن فرام پیج 8 لاسٹ لائن، ایجوکیشن۔ Here are the positive and negative impacts of nationalization of education۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نیشنلائزیشن جو تھی وہ تعلیمی شعبے کے اندر اس کے منفی اور مثبت جو اثرات تھے وہ کیا تھے۔ پیج نمبر 9 پہلے ہم دیکھیں گے پازیٹیو امپیکٹس۔ نمبر 1، the government of Mr. Bhutto nationalized many of the private educational institutions in the country in 1971۔ The salaries of the educational staff working in these institutions were very low. Due to the nationalization, the financial benefits of the employees were brought on a par with those of the government educational institutions۔ ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت نے جب بہت سارے پرائیویٹ تعلیمی ادارے جو تھے ان کو حکومت کے کنٹرول میں لے لیا 1971 میں،
اس سے کیا ہوا کہ جو تعلیم اس شعبے کے اندر جو ورکنگ سٹاف تھا ان کی جو پہلے پے تھی، یعنی پرائیویٹ سیکٹر کے اندر جو ان کی سیلریز تھی، جو ان کی تنخواہیں تھیں، وہ بہت ہی کم تھی. لیکن نیشنلائزیشن کے بعد کیا ہوا کہ ان کے لیے جو مالی امداد تھی اس میں اضافہ ہوا، ان کے جو مالی فوائد تھے ان کے اندر اضافہ ہوا، اور ان ملازمین کی جو تنخواہیں تھیں وہ جو حکومت کے ملازمین تھے ان کے برابر ہو گئی. تو اس سے ان تمام ملازمین کو بہت فائدہ ہوا. نمبر 2, اسٹوڈنٹس وار گیون اسپیشل کنسیشن ان ٹرانسپورٹ فیئرز which encouraged the poor parents for sending their children to the government school. The student scholarship were also increased 4 times. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ طالب علموں کو خصوصی طور پہ جو ہے وہ کیا گیا، کنسیشن دی گئی، چھوٹ دی گئی، خاص طور پر جو ان کی ٹرانسپورٹ کے کرائے تھے، جو ان کی سفر کے لیے جو کرایہ جات تھے ان میں جو ہے وہ خاص طور پہ کنسیشن کی گئی. اس سے جو غریب والدین تھے وہ اپنے بچوں کو حکومت کے جو اسکول تھے ان کے اندر بھیجنے کے لیے جو ہے وہ خوشی خوشی راضی ہوئے. اور دوسرا جو تھا بچوں کے جو وظیفے تھے ان میں بہت زیادہ اضافہ کیا گیا. Number 3, many medical, engineering and professional universities were established for the better development of the country. Schools and colleges were upgraded, which opened the door for higher education. پھر ہم دیکھتے ہیں اس ایرا میں بہت سارے میڈیکل کے، انجینئرنگ کے اور مختلف جو یونیورسٹیز تھی وہ اسٹیبلش کی گئی ملک کی ترقی کے لیے، اور اسکول اور کالجز جو تھے ان کو اپ گریڈ کیا گیا، اور اس سے ملک کے اندر جو اعلیٰ تعلیم تھی اس کے دروازے جو تھے وہ کھل گئے. نمبر 4, ٹریننگ انسٹیٹیوشن فار دا اسکول ٹیچرز ور اسٹیبلش ان دا انٹائر کنٹری اینڈ تھاؤزنڈز آف دا انٹرینڈ ٹیچرز ور گیون پراپر ٹریننگ. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے اساتذہ کی ٹریننگ کے لیے جو ہے ادارے جو ہیں وہ پورے ملک کے اندر قائم کیے گئے، اور اس سے بہت سے استاد جو تھے ان کو پراپر جو ہے وہ ٹریننگ جو ہے دی جانے لگی. Number 5, approval was given to set up Allama Iqbal Open University, which provided the student with an opportunity to study through correspondence, and educational electronic media centers for adults were also opened. اس طرح سے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی بنانے کا اپروول دیا گیا، اس کی منظوری دی گئی، جس سے جو طالب علم ان کو موقع ملے ڈسٹنس ایجوکیشن جو ہے، فاصلاتی نظام تعلیم جو تھا وہ شروع کیا گیا. اسی طرح سے جو نوجوان تھے ان کے لیے الیکٹرانک میڈیا سینٹر جو تھے وہ بھی کھولے گئے. تو یہ پازیٹیو امپیکٹ تھے ایجوکیشنل سیکٹر کے اوپر. اب نیگیٹو امپیکٹ کیا تھے یہ دیکھتے ہیں. نمبر 1, بائی نیشنلائزیشن آف دا پرائیویٹ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن دا گورنمنٹ ہیڈ ٹو پے دا سیلریز آف دا اسٹاف فرام دا نیشنل ٹریجری. دس فائنینشیل برڈن انکریز دا ڈیفیکلٹیز آف دا گورنمنٹ. پھر جو جتنے بھی پرائیویٹ اسکول تھے حکومت نے جب ان کو اپنے کنٹرول میں لے لیا تو اس کے سارے اسٹاف کو جو تنخواہیں جاتی تھی وہ قومی خزانے سے جاتی تھی، اور اس طرح سے حکومت کی مشکلات میں اضافہ ہوا اور یہ قومی خزانے کے اوپر ایک بوجھ جو ہے وہ بنا. نمبر 2, the owners of the private institution were unhappy for this nationalization and they started to struggle to get back the educational institution. اس طرح سے جتنے بھی مالکان تھے پرائیویٹ اسکولز کے انہوں نے وہ خوش نہیں تھے حکومت سے، اور انہوں نے اپنے جو تعلیمی ادارے تھے ان کو حکومت سے واپس لینے کے لیے کوشش شروع کر دی. نمبر 3, بائی پرووائڈنگ کنسیشن ان دا اسٹوڈنٹس ان ٹرانسپورٹ ٹو دا اسٹوڈنٹس ان ٹرانسپورٹ فیئرز ٹینشن ڈیولپ بٹوین دا ٹرانسپورٹ اونرز اینڈ اسٹوڈنٹ. پھر جب حکومت نے طلباء کو جو ہے ان کی ٹرانسپورٹ میں کے فیئرز میں جب چھوٹ دی تو اس سے ایک ٹینشن کا ماحول جو ہے وہ ڈیولپ ہوا، ایک ٹینشن بنی طالب علموں اور جو ڈرائیور حضرات تھے ان کے درمیان. نمبر 4, the unlimited liberty made the students negligent in their educational activities, which was a great concern for the parents. اس طرح سے جو تعلیمی اداروں کے اندر جو طلباء کو غیر معمولی آزادی دی گئی اس کی وجہ سے ان کی جو اسٹڈیز تھی وہ نگلیکٹ ہوئی، اور ان کے جو والدین تھے ان کے اندر تشویش جو ہے وہ بڑھی.
Number 5, the student unions were organized in the institution through political parties which were a great threat to peace and security. پھر جو اسٹوڈنٹ یونین یعنی طلباء کی مختلف یونین ہم دیکھتے ہیں مختلف یونیورسٹیز اور کالجز کے اندر جو بنی ہیں ان کے اوپر وہ جو ہیں سیاسی پارٹیز جو مختلف سیاسی جماعتیں تھیں ان کا ان کے اندر رول ہوتا تھا ان کو بنانے میں، جو کہ طلباء کی امن اور ان کی سلامتی کے لیے ایک بڑا تھریٹ تھا. تو یہ ایجوکیشنل سیکٹر کے اوپر پازیٹیو اور نیگیٹو امپیکٹس تھے. اب ہم دیکھتے ہیں کامرس اینڈ ٹریڈ کے اوپر نیشنلائزیشن کے کیا افیکٹ ہوئے. ہیئر آر دا پازیٹیو اینڈ نیگیٹو امپیکٹس آف نیشنلائزیشن آن کامرس اینڈ ٹریڈ. پازیٹیو امپیکٹس: نمبر 1, دا نیشنلائزیشن آف انڈسٹریل یونٹ انکریز ان دا پروڈکشن آف دا اسٹیٹ انڈسٹریز. پھر ہم دیکھتے ہیں جب انڈسٹریل یونٹس کو گورنمنٹ نے اپنے کنٹرول میں لیا تو اس سے پیداوار میں جو ہے اضافہ ہوا، انڈسٹریز کے اندر جو پروڈکشن تھی اس میں اضافہ ہوا. نمبر 2, دا بھٹو گورنمنٹ انکریج دا امپورٹ آف مشینری and raw material for industrial expansion. The trade balance of Pakistan improved and the country was advanced toward progress. Economic growth started in the country. پھر بھٹو کی حکومت نے جب حوصلہ افزائی کی کہ صنعتوں کے لیے مشینری اور جو خام مال ہے اس کو امپورٹ کیا جائے تو اس سے صنعتی جو ترقی ہے اس میں اضافہ ہوا. ملک کی جو اکنامک گروتھ تھی وہ زیادہ ہوئی اور ملک مالی لحاظ سے جو ہے وہ ترقی کرنے لگا. نمبر 3 is at page number 10. The export was increased, even the vegetable and onion began to export it. پھر ہم دیکھتے ہیں ہماری برآمدات میں بھی اضافہ ہوا. ایکسپورٹ کون سی آئٹمز ہوتے ہیں جو ہم دوسرے ملکوں کو سیل کرتے ہیں، اس میں اضافہ ہوا، حتیٰ کہ سبزیاں اور اونینز یعنی پیاز تک جو ہے وہ ہم نے باہر کے ملکوں میں بیچے. Number 4, agricultural reforms increase farm produce which enhance national and foreign trade. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو کہ زرعی اصلاحات اس دور میں کی گئی اس سے جو فارمز کے اندر جو پیداوار تھی اس میں اضافہ ہوا اور اس سے ہماری جو قومی تجارت تھی اس کے اندر بھی اضافہ دیکھنے میں آیا. نیگیٹو امپیکٹس کیا تھے؟ نمبر 1, انفلیشن افیکٹڈ دا سیلریڈ کلاس دا موسٹ. جو انفلیشن تھی یعنی افراط زر قیمتوں کا بڑھنا، اس سے جو تنخواہ دار طبقہ تھا وہ بہت متاثر ہوا. ڈی ویلیویشن آف کرنسی دو انکریز ایکسپورٹس بٹ آلسو انکریز دا پرائس آف کموڈیٹیز. پھر ہم دیکھتے ہیں جو ہماری ملکی کرنسی ہے اس میں اتار آیا، یعنی اس میں کمی آئی، اس کی قیمت میں کمی آئی. حالانکہ اس دوران ایکسپورٹس بڑھی لیکن جو چیزوں کی قیمتیں تھیں وہ بھی بڑھی. نمبر 2, دا امپورٹ آف لگژری گڈز انکریز. اس دوران جو لگژری گڈز تھی ان کو امپورٹ کرنے میں، یعنی ان کو دوسرے ملک سے جو ہم خریدتے ہیں ان میں اضافہ ہوا. دیر واز این انکریز ان دا امپورٹ ایکسپینس آف مشینری وچ افیکٹڈ دا بیلنس آف پیمنٹ. پھر مشینری کی جو امپورٹ تھی، جو مختلف مشینیں خریدی گئی، اس سے جو بیلنس آف پیمنٹ تھا تجارت کا وہ ہمارا خراب ہوا. یعنی جب ڈفرینس آ جاتا ہے آپ کی، جب امپورٹس جو ہیں وہ آپ کی ایکسپورٹ سے زیادہ ہو جاتی ہیں تو پھر آپ کا جو بیلنس آف پیمنٹ ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. نمبر 3, ڈیو ٹو دا برڈن آن دا نیشنل ٹریجری دا سیکیور ریزرو آف فارن ایکسچینج اسٹارٹیڈ ڈیکریزنگ. پھر جس طرح سے قومی خزانے کے اندر مختلف اداروں کو نیشنلائز کرنے سے جو بوجھ پڑا، اس سے کیا ہوا کہ جو ہم نے اپنا ایک گول سیٹ کیا ہوا تھا فارن ایکسچینج کا، جو زر مبادلہ ہم کماتے تھے دوسرے ملک میں چیزیں بیچ کے یا تجارت سے، اس کے اندر کمی آنا شروع ہوگی. نمبر 4, دا انکریز ان آئل پرائسز ٹمبلڈ دا ٹریڈ بیلنس آف پاکستان ان 1973. پھر جب تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا تو اس سے پھر جو ہمارا تجارتی جو بیلنس تھا وہ جو ہے خراب ہوا 1973 میں. تو یہ کچھ نیگیٹیو اور پازیٹیو امپیکٹ تھے نیشنلائزیشن کے جو ہم نے دیکھے. اب آپ نے اس میں سے کوشچن کیا کرنا ہے، یہ 2 ٹاپکس، ایک ایجوکیشن سیکٹر کو ہم نے دیکھا ہے اور ایک کامرس اینڈ ٹریڈ کو. آپ نے کوئی سے 2 پازیٹیو اور کوئی 2 پازیٹیو اور 2 نیگیٹیو امپیکٹ لکھنے ہیں نیشنلائزیشن کے ایجوکیشن سیکٹر پہ، اور اسی طرح سے 2 پازیٹیو اور 2 نیگیٹیو امپیکٹ کامرس اینڈ ٹریڈ پہ لکھنے نیشنلائزیشن کے ڈیورنگ زیڈ بھٹو ایرا. Do these questions on need copies and also learn. Thank you, class.